ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور پنجاب کالج میں جو ایک دلخراش افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یقیناً ہر مسلمان پریشان ہے اور ہر ماں، بہن، بیٹی ایسے واقعات کو دیکھ کر کے، سن کر کے اپنے تعلیمی نظام کو، اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھنے کے بارے میں پریشان ہے۔ ہم جن اداروں میں پڑھتے ہیں، ایسے اداروں میں اور اس طرح کی حرکات و سکنات کا ہو جانا، یہ ایک صرف اس متاثرہ خاندان کے لیے ہی افسوس اور پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، مستقبل میں جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں پڑھنے والی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ بھی پریشان ہوتی ہیں، اور پھر جو پڑھ رہی ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کے سوالیہ نشان بنتے ہیں۔ کیا ہم اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھیں یا ہمیں اپنی تعلیم کو ختم کر دینا چاہیے؟ اور پھر خصوصاً جو والدین ہیں اپنی بچیوں کو اس طرح تعلیمی اداروں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان اساتذہ اور ان پڑھانے والوں کے سر پہ کہ یہ ایک باپ کا رول پیش کرنے والے ہیں، اور یہ ایک باپ ہیں جو ایک تعلیم دینے والے ہیں، استاد جو ہے وہ ایک باپ کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہیں پر جو گارڈ ہو اور وہیں پر جو پڑھانے والے ہوں، کئی ایک واقعات اس طرح کے پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اور یہ کتنا انہونا اور کتنا افسوسناک اور دلخراش یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بچی جو ہے جس کے ساتھ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور ہم یہ اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو مجرم ہیں انہیں آپ کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ایسے مجرم لوگوں کو جو ان واقعات میں ملوث ہوا کرتے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات سے روک تھام ہو سکے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ان میں جو تعلیم ہے وہ مخلوط جو نظم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، مخلوط تعلیمی نظام کو ختم ہونا چاہیے، اور سیپریٹ جو ہے خواتین کا الگ ہونا چاہیے، اور جو لڑکے ہیں ان کا الگ ہونا چاہیے، اور پھر پڑھانے والے جو خواتین ہیں ان میں پڑھانے والی خواتین ہونی چاہیے، اور لڑکوں میں پڑھانے والے وہ میل جو ہے وہ ٹیچر ہونے چاہیے، یعنی فیمیل میں فیمیل لڑکیاں ہونی چاہیے پڑھانے والی، اور میل میں میل جو ہے وہ اساتذہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایسی چیزوں کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، ایسے واقعات سے، اس لیے قرآن کریم میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، یہ مردوں کے لیے ہے۔ پھر خواتین کے لیے بھی ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ کریم فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، ایسی حرکات اور ایسے گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی گناہوں کے قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ جو اس راستے کی طرف جو اسباب جا رہے ہیں ان اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو گناہ ہے، گناہ کے قریب جو سبب ہے اس سبب سے بھی دور رہو۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گیدرنگ جو ہے، مکس گیدرنگ، اس سے منع فرمایا، اور جہاں ہمارا نظام تعلیم مخلوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس طرح کی جو بھیڑیا صفت انسان ہے، جو اپنی ہوس کو نشانہ بنانے والے لوگ ہیں، اور اپنی ہوس کو اور اپنی خواہشات کو کی تکمیل کے لیے وہ ہر طرح کی ہر طرح کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا کام کرنے کو تیار رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایک تو سزا ملنی چاہیے، اور ماں باپ کے لیے بھی یہ ہماری ظاہر کی یہ اپیل ہے کہ اپنے جو بچیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو، ہر ماں بہن کی عزت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور سب کی بچیاں جو ہیں نا وہ سب کی ہوتی ہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر جو ہے
کافر کی بیٹی کے سر پر جو ہے محبوب نے دوپٹہ اوڑھا، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے، تو ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی جو ہے وہ سب کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ جو پڑھنے والی ہیں، گھروں میں رہنے والی، چھوڑنے والے، لے جانے والے، سب کیا ہیں؟ سب کی بیٹی ہیں، اور بیٹیاں سب کے برابر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور سب والدین جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور ایسی جو ہماری بچیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچیوں کو ہمارے لیے نیک نامے کا ذریعہ بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ایک تو دعا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھیجنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جہاں ہم بھیج رہے ہیں وہاں مخلوط نظام تو نہیں ہے، وہاں ہماری بچیاں جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور ایسا نظام بنائیں کہ ہر روز انہیں لے جایا جائے اور انہیں چھوڑا جائے، گھر سے لے کر کے جائیں اور وہاں انہیں چھوڑیں اور پڑھیں، اس کے بعد پھر انہیں واپس گھر پہ لے کر کے آئیں۔ خود تھوڑی سی کوشش اور محنت جدوجہد جو ہے وہ خود کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں۔ اور بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ خصوصاً جو ہے وہ جو ہماری تعلیم ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمیں اس زندگی کو تھوڑا سا اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارے محبوب کی زندگی کیسی ہے، ہمارے ازواج مطہرات کی زندگی، خواتین کی زندگی، اور خواتین کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، ایسے واقعات کا۔ تو اس لیے اداروں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں انہیں سزا دینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کڑے سے کڑے جو ہے وہ قانون بنانے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، جو مخلوط نظام ہے، اس کو الگ کرنا چاہیے، اور الگ الگ جو ہے وہ نظام۔ باقی لڑکیوں کا جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے تعلیم۔ دیکھیں قرآن اور حدیث، شریعت ہمیں بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم سے روکتی نہیں ہے، شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، لیکن کیا ہے، حدود قائم کرتی ہے شریعت کے یہاں پہ رہنا ہے، بچہ ہے تو اس نے ایسے پڑھنا ہے، بچی ہے تو اس نے یوں رہنا ہے، یہ پردے میں رہنا ہے اور ایسے چلنا ہے، اس سے بات کرنی، اس سے بات نہیں کرنی۔ شریعت جو ہے وہ ہمیں اصول دیتی ہے، ہمیں ضوابط دیتی ہے، ضابطے مقرر کرتی ہے کہ ایسے رہنا، ایسے رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ہم جب شریعت کے دائرہ کار میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اور ایک بار پھر جو ہے وہ ان جو متاثرہ خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ بچی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے جو ایسے مکروہ چہرے والے جنہوں نے یہ فعل کیا، جنہوں نے تعاقب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، اور قانون ادارے جو ہے قانون نافذ کرنے والے وہ انہیں سزا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔